जब आप मुंतखब हुई तो आपने सबसे पहली जो मुलाकात की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से ज़मान पाक में जाके की थी। He has supported me in the election and I won the election. तो मैं समझती हूँ कि जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया हो तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। पीटीआई में आने की दावत नहीं दी आपको? कोई रिश्ता नहीं आया किसी की तरफ से, किसी अच्छे वकील की तरफ से या किसी और तरफ से? नहीं आई है तो बड़ी वो आजकल तो वो चाहत फतेह अली खान भी कहते हैं कि मुझे 18 रिश्ते आ रहे हैं। जो रिश्ते आते हैं वो ये कहते हैं कि लड़की प्रैक्टिसिंग लॉयर ना हो, सिर्फ वकालत पढ़ी हो, वकील ना हो। 4-5 साल के बाद मुझे कहना शुरू हो गए थे प्रोफेशन में सीनियर्स के, बस करो बच्चियां इन्नी ही वकालत कर दियां ने, जाके ब्याह कर ले। देखिए यू हैव टू पे कॉस्ट फॉर एवरीथिंग, सो अगर ये कोई कॉस्ट है तो आई एम विलिंग टू पे दैट कॉस्ट, आई डोंट माइंड इट। कोई खिलाफ बोल रहा है ना तो उसके बारे में कहा जाता है भी उन्होंने ही बंदा है थोड़ा जो ना टेस्टर लान वास्ते रखा हुआ, तो फिर आप उनके बंदे हैं या फिर आप लोगों की कोई वीडियोस उनके पास नहीं? अभी तक तो कोई वीडियो नहीं उनके पास। कोई प्राइवेट नंबर, कोई काला डाला, छोटे मोटे प्रेशर्स तो फिर आपको पता है कि इस ऑफिस के अंदर आते हैं। अभी मौजूदा सिचुएशन को अगर आप देखें तो हमारी जो अदलिया है और उस केसेस के अंदर जिस तरीके से रिमार्क्स आते हैं, यानी हम अगर लापता अफराद की बाजियाबी का केस देखें या अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस देखें जो शायर हैं, शायद आपकी वाकफियत उनसे हो, उनकी नज़में जो हैं वो वलवला अंगेज़ और बगावती उनसर उसमें ज़्यादा शुमार होता है। तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए कि वो कौन होता है, वो 16वें ग्रेड का ऑफिसर है, आपके अंडर काम करने वाला है, बुलाएंगे, इंदिया दिया उन्होंने। उसके बाद हुआ क्या कि पैमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि आप समातों के रिमार्क्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ वही समातों के ऊपर बात की जाएगी जो बराह रास्त नशर हुई हों, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो यूट्यूब के ऊपर उसकी लाइव प्रोसीडिंग की इजाज़त है। तो खामोशी एक तारी हुई, लेकिन अब फिर अदलिया की तरफ से ये है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि उसकी बराह रास्त समात होगी। तो ये जो नया एक ट्रेंड सेट हो रहा है, हम माजी में नहीं देखते थे ना, माजी में ऐसी बातें हुआ करती थी, ये जो है इसकी वजह क्या समझती हैं और इसके आफ्टर शॉक्स क्या देखने को मिलेंगे? देखिए मैं समझती हूँ कि इसकी वजह वो ये इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट लेटर जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा और जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि देयर प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंटरफेयर्ड, और इंटरफेरेंस को उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। ये एक यानी अंडर द ब्लैंकेट तो बात चल रही थी, लेकिन ज़ाहिर है जो पहली दफ़ा अदलिया ने अगर इस बात को ऑफिशियली ब्लैक एंड वाइट में माना है तो वो उन जजेस के खत से इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर, मेरा जो ख्याल है। और फिर जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आर मोर बोल्ड एंड मोर ब्रेव इनफ टू रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट एनी इनजस्टिस एंड इंटरफेरेंस जो वो उन्हें नज़र आ रही है। देखिए जज का काम होता है कि उसने बैठ के ये देखना है आवाम को, उसने इंसाफ देना है, उसने ये नहीं देखना कि इसमें कौन है जिसको उसने फेवर करनी है, उसने मजलूम का साथ देना है, उसने जालिम का साथ नहीं देना। सो उस मजलूम का साथ देने में और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर अगर वो उनको लग रहा है कि अदारा कोई इसमें इन्वॉल्व है या स्टेट का कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को इतना वो दिल पे लेना चाहिए। ये बात बड़ी फेयर है कि अगर एक शायर है, अब जैसे वो शायर है उसने एक नज़म लिखी है और उससे आप इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि आपने उसको यानी वो उठा लिया, और जिस नज़म का तज़किरा किया जाता है इसे उठा लो, वो नज़म उनकी काफ़ी साल पुरानी, जी बिल्कुल, उसके बाद उनकी कई और नज़में बहुत सारी आगे। तो मतलब कहने का है कि ये तो मैं समझती हूँ कि एक्सपोज हो रही हैं कुछ कुव्वतें बहुत तेज़ी के साथ, और पहले तो हमें पता ही था उनका, लेकिन अब वो एक्सपोज हो रही हैं। और शायद मुझे लगता है कि जब चीज़ें इस तरह से खुल के आने लगें तो फिर कोई बेहतरी आती है, शायद ये बेहतरी की तरफ हम जा रहे हूँ। आपको ये बेहतरी लगती है? नहीं, मैं कह रही हूँ हम जा रहे हूँ बेहतरी की तरफ, बिकॉज आप पहले ही तो ये होता था कि आप उनका नाम भी नहीं ले सकते थे। मैं हैरान हूँ कि यानी मैं हैरान भी हूँ, एंड आई अप्रिशिएट वो करेज ऑफ द जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दैट दे आर ओपनली यानी कॉलिंग देम, और उनको कह रहे हैं और ये वो मान रहे हैं कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। और ये एक तरह से एक इट्स लाइक अ स्टॉप फॉर देम कि अब उनको चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये मैं समझती हूँ कि इट्स एन इंडिकेशन कि जजेस जो हैं वो लॉ को प्रॉपरली और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और वो किसी और कुव्वत के प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन सवाद साहिबा, आप क्या समझती हैं मजमूई तौर के ऊपर, अगर एक ख़ानदान है तो ख़ानदान के बारे में बात होगी तो ख़ानदान की अपनी ही इज्जत उछाली जाएगी। अब ख़ानदान में मुख्तलिफ रिश्ते हैं, उसी तरीके से मुल्क जो है अगर उसके मुख्तलिफ रिश्ते और इकाइयों को बना के हम एक स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हों
تو اگر اس میں ہم خود ہی ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے رہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عدلیہ, میں کھلے عام لفظوں میں کہوں تو فوج کے خلاف اگر کہہ لیں کہ فوج کے خلاف ہے, ہماری جو موجودہ حکومت وہ عدلیہ کے خلاف ہے, جو ہماری اپوزیشن اس کو دیکھ لیں وہ بھی بٹی ہوئی ہے. تو جب اسی طرح ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائیں گے اور پھر وہی بات ہم آ کے اپنے عوام میں دیکھیں گے, جو آپ کے کارکنان ہیں وہ کوئی فوج کو پسند کرے گا, کوئی عدلیہ کو کرے گا, کوئی حکومت کو کرے گا, کوئی اپوزیشن کو کرے گا, وہ طبقاتی نظام اگر اسی طریقے سے پھیلتا جائے گا اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں ایک دفعہ تو آپ کی سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سوسائٹی ہیز ناٹ بین پولرائزڈ. سوسائٹی آپ کی پولرائزڈ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پولرائزیشن کا الٹیمیٹلی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایلیمنٹس ہو آر کازنگ ایشوز وہ ایکسپوز ہوں گے, اور پھر یہ سسٹم جو ہے کوئی بہتر بنے گا. کیونکہ دیکھیں ہمیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خاندان ایک مختلف ایلیمنٹس کو ملا کے بنتا ہے, اسی طرح ملک بھی جو ہے مختلف اداروں کو جوڑ کے بنتا ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ کسی اور ادارے کو تو چلنے ہی نہیں دیا جا رہا, کسی اور ادارے کو تو اسٹرینتھن ہی نہیں کیا جا رہا سوائے ایک ادارے کے. تو ہمارا گریوینس اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ کسی ایک ادارے کو صرف اسٹرینتھن نہ کریں. یہاں ایک ادارہ نہیں ہے, اس ملک کو چلانے کے لیے, سول گورنمنٹ کو چلانے کے لیے دیر آر سو مینی انسٹیٹیوشنز جن کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, جن کے ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کو پراپرلی چلایا جا سکے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس طرح کہہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی بات ہے, تو یہ ایک دفعہ تو یہ کیچڑ اچھالا جائے گا, کیونکہ یہ صدیوں سے ہی ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا تو یہ نہیں ہو رہا, یہ تب سے ہی ہو رہا ہے. اب صرف یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ لوگوں کو اس طرح ان کے فریڈم آف اسپیچ کو, فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ دبا نہیں سکتے. آپ ان کی آوازوں کو سننا نہیں چاہتے تو اور بات ہے, بٹ آپ ان کی آوازوں کو دبا نہیں اب سکتے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے ریمارکس دیے جا رہے ہیں فیصلوں کے اندر یا سماعتوں کے اندر, ہم باہر کے ممالک کے بھی اگر نظام انصاف کو اگر دیکھیں, ان کی پروسیڈنگس کو دیکھیں, وہ بھی لائیو ہوتی ہیں. ہم ادھر دیکھیں تو وہاں پہ زیادہ توجہ سننے پہ رکھی جاتی ہے ججز کی طرف سے, اور اس میں ریمارکس کم ہوتے ہیں, وہ فیصلوں کے اندر مزید تحریر لکھا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک روایتی پن آ چکا ہے کہ جس میں اگر آپ یہ سماعت اضافی نشستوں والی دیکھیں جو مخصوص نشستیں ہیں, یا جسٹس محسن اختر کیانی والے, یا اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں پروسیڈنگز, اس میں ججز زیادہ سوال کرتے رہے, ججز زیادہ ریمارکس دیتے رہے, دلائل کم ہوتے رہے. تو یہ روایتی پن ہمارے فیصلوں میں یا سماعتوں میں بھی دیکھنے کو آ رہا ہے. ہاں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ پروفیشن جوائن کیا تو ہم یہ سنتے تھے کہ ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس, اور کچھ عرصے تک ہم نے یہ دیکھا بھی کہ عدالتوں میں ججز کم بولتے تھے اور وکلا ظاہر ہے زیادہ جن کا کام ہے ٹو اسسٹ دا کورٹ وہ اسسٹ کرتے تھے. لیکن یہ انفارچونیٹ ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہوا ہے افتخار چودھری صاحب کے دور سے, کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک طرح کا وہ اسٹیج بنا لیا تھا جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اینکر پرسنز, اور وہ ان کی ایک بات کو وہ کر دیتے تھے. وہ ٹویٹس چلتی تھیں, بیٹس چلتی تھیں, اور وہ یعنی ٹکر چلتے تھے. سو یہ ٹرینڈ وہاں سے شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر انفارچونیٹلی ہر چیف صاحب نے وہ یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم اپنی گفتگو سے ہائی لائٹ نہیں ہوں گے تو شاید ہمارے ایگزسٹنس کا پتہ نہیں چلے گا. حالانکہ وہ ججمنٹس کے تھرو ججز کو اپنی مائنڈ کو وہ کرنا چاہیے. اچھا سبائت صاحب, اگر ہم یہ دیکھیں ججز والا معاملہ بھی ہے, وکلا والا معاملہ, اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی ایک سماعت میں وہ خاور مانیکا صاحب وہ عدالت میں تھے تو وکلا کی طرف سے ان پہ تشدد بھی کیا گیا. پھر جب واپس اندر چیمبر میں گئے ہیں جج صاحب تو عدالت کے اندر بوتلیں بھی پھینکی گئیں. وکلا کے اندر بھی اگریشن دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہ جو اگریشن ہے یہ پہلے سے ہی تھا یا وکلا موومنٹ کے بعد یہ اگریشن مزید بڑھا؟ جی میں سمجھتی ہوں وکلا موومنٹ کے بعد یہ اگریشن پہلے بھی تھا. چھوٹے موٹے ہم واقعات سنتے تھے اور ججز کی اور لائرز کی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں عدالتوں میں, لیکن وکلا موومنٹ کے بعد پھر یہ ذرا اگریشن اسپیشلی نئی جنریشن کے اندر بہت زیادہ آ گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس موومنٹ نے اگر بینچ کو یا جوڈیشری کو ڈیٹیریٹ کیا تو اس نے پروفیشن کو بھی بڑا ڈیٹیریٹ کیا. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ ان میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں, یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف والوں سے پوچھ لینا, دیکھیں جی کہ آپ کے وکیلوں نے حملہ کر دیا, تو وہ یہ کہیں گے کسی ایک حملہ آور کے وکالت نامے کے اوپر سائن نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ معاون وکیل ہیں. اب ایک وکیل صاحب جاتے ہیں
جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ ملاقات کرنی ہے تو 1-2 وکیل لے آئیں, 50 کی فوج لے کے نہ جائیں. ایک وکیل صاحب جاتے ہیں, معاون وکیل وہ 5, 7, 8, 10 ساتھ میں جاتے ہیں. اب ان کا جو اٹھایا گیا اقدام ہے اس کی جواب دہی کس سے ہوگی؟ اس کے سینئر سے ہوگی. جو بیسیکلی جو مین کاؤنسل ہوتے ہیں یا پرنسپل کاؤنسل ہے جو کسی بھی کیس میں, ان کے ساتھ جتنے لائرز جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بیسیکلی سپورٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, یا وہ ان کے جونیئرز ہوتے ہیں یا وہ ان کے ایسوسیٹس ہوتے ہیں. سو اگر کوئی ان میں سے کوئی مس بہیو کرتا ہے ود دا کلائنٹ اور ود دا جج, تو پھر وہ دیٹ سینئر پرنسپل کاؤنسل از رسپانسبل فار دیٹ کاؤنسلز مس بیہیویئر. اچھا, میں یہ ذاتی طور پہ میں اس کا شاہد ہوں. ایک وقت تھا کہ میں بھی یہ 13 فین روڈ پہ ایک جگہ بیٹھا کرتا تھا, تو وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی باہر میں, ہائی کورٹ کے باہر. تو مار کٹائی چل رہی ہے, جا کے پوچھا گیا, استفسار کرنے پہ معلوم پڑا کہ ایک فون کال کے اوپر بندہ اپنی وکیل سے بات کر رہا تھا, تو وکیل سے بات کرتے کرتے اس نے کوئی تلخی دکھائی, تو پاس سے گزرتے ہوئے دوسرے وکیل جو تھے انہوں نے دیگر وکلا کو بلا لیا کہ یہ وکیل صاحب سے بدتمیزی کر رہا ہے, اور پھینٹ دیا پکڑ کے وہاں پہ. تو یعنی یہ جو ہے کہ وکلا اپنا ذاتی رعب و دبدبہ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بطور کمیونٹی بہت جلن ہے. تو یہ تاثر زائل کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ تاثر مجھے لگتا ہے کہ اب پچھلے یعنی ہم اپنے ٹینیور سے دیکھیں, مال ٹاؤن والا جو ہمارا مال ٹاؤن کورٹس والا ایشو ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ تاثر ختم ہو رہا ہے, کیونکہ وکلا اس میں گروپنگ ہو گئی ہے, اور کچھ لوگ اس کے حق میں اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں, اور کچھ لوگ چیف صاحب کی اس سپورٹ میں ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا اور کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایشوز کیا چل رہے ہیں پولیٹیکلی. سو اس وقت ہماری بار کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے گروپنگ ہے, اور وہ جلن والی بات جو ہے وہ ابھی فی الحال مجھے لگتا ہے کہ نہیں نظر آ رہی. اچھا, آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ ہر دوسرے تیسرے گیٹ میں فل کورٹ کی استدعا کر دی جاتی ہے کہ اس میں فل کورٹ بنایا جائے, یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے. اب 13 رکنی بینچ ہے جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے حوالے سے, اب اس میں جسٹس مسرت ہلالی نہیں ہیں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے. اب فل کورٹ کو تشکیل دیا جانا اور پھر اس پہ سماعت کرنا, اور اس پہ اتنے ججز کا بیٹھے ہونا, پھر اتنے وکلا یعنی سنی اتحاد کونسل کے الگ ہوں گے, پی ایم ایل این کے الگ, پی 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 کے الگ, جمعیت علماء اسلام فے کے الگ, مکمل شوزب گئی, انہوں نے کہا جی مجھے بھی فریق بنائے, سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے وکیل کے طور پہ الگ. تو ایک طرف ہم کیسز دیکھیں دہائیوں چلتے رہتے ہیں, وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے, اور ایک اس طرح کے جنہیں سٹنٹ کے کیسز بھی کہا جاتا ہے, اور اس میں آپ ایک شے سرخی بنا سکتے ہیں, اس طرح کے کیسز وہاں پہ فل کورٹ تشکیل پایا جاتا ہے. تو یہ ٹرینڈ کیسے تبدیل ہوگا, اور یہ فل کورٹ کا فیصلہ کون رد کر سکتا ہے؟ ہاں, یہ آپ کی بات بجا ہے کہ سیاسی جو کیسز ہیں اس کی وجہ سے عام جنتا کے کیسز بہت سفر کر رہے ہیں, اور ہم وکیل سب سے زیادہ اس بات کے یعنی شاہد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام عوام ہے, رسولہ بی بی, اللہ دیتا, اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان کے بچے, ان کے شوہر, ان کی فیملیز جیلوں میں سالوں سے بیٹھی ہوئی ہے, ان کی اپیلیں نہیں نکلتی ہیں, ان کی اپیلیں نہیں لگتی, اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یا اندر ان کی سزا پوری ہو کے وہ کر کے باہر آ جاتا ہے, یا ان کو ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے, اور تب جا کے اپیلز لگتی ہے. مطلب یہ میں سمجھتی ہوں یہ ججز کو سوچنا چاہیے, اسپیشلی جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسز کی ڈویژن اس طرح کریں کہ وہ بینچز نامنیٹ کر دیں کہ جو پولیٹیکل کیسز کو سنیں گے, لیکن باقی عام عوام کے کیسز کے لیے کیٹیگرائز کر دیں تاکہ ان کو بھی اسپیڈ اپ کیا جائے. اسی وجہ سے اتنی پینڈنسی ہے, یہ صرف وکیلوں کی وجہ سے پینڈنسی نہیں ہے, یہ نیچرلی جوڈیشری جو ہے اس میں پوری طرح انوالو ہے, کیونکہ وہ کیسز کو پراپرلی ڈیسائیڈ نہیں کیا جا رہا, اور سالوں سے لوگ اندر جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپیلوں کے انتظار میں, چھوٹے چھوٹے معاملات کے انتظار میں. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ 13 رکنی بینچ بنا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس ایشو کے اوپر 13 رکنی بینچ بننا چاہیے تھا, اس کی وجہ کہ یہ دس از اے ویری سینسٹیو ایشو, اور اس کے اندر ایک پارٹی کا مینڈیٹ لے کے تو دوسری کو دیا گیا ہے, اور مخصوص نشستوں کا جو کوشچن ہے وہ میجورٹی کو افیکٹ بھی کرتا ہے, میجورٹی ان دا پارلیمنٹ. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اس بینچ کا بننا کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا. اور جہاں تک اپیل کی بات ہے, میں اس کی شاید میرا خیال ہے اپیل اگر 13 رکنی بینچ ہے تو پھر شاید 17 یا 18 رکنی بینچ جو ہے وہی سن سکے گا, لیکن ابھی تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے, اور پھر اس کے بعد اپیل کون سن سکتا ہے, یہ تو بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا, سبات صاحبہ,
पिछले कुछ दिनों से एक ट्वीट के बाद मसला उठा है, और वो ट्वीट किया गया बानिए पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, यानी एक्स से। वो ट्वीट हुआ हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से, और फिर उसमें जो लफ्ज़ी इस्तेमाल की गई, गुमाश्तों के जिक्र किए गए, मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाना चाहता कि वो जो बातें हैं, लेकिन अगर हमीदुर रहमान कमीशन को किसी ने पढ़ा हो तो ये मालूम पड़ता है कि उनकी तरफ से जो सिफारिशात की गई थी कि यानी इतने लोग उनका नाम कोर्ट मार्शल करें, इतने लोग इनके ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई करें, ये लोग इनको महकमे से निकाल दें, यानी इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, ये अहल नहीं रहे, और कुछ लोगों का और तज़किरा जिनके बारे में कुछ भी रेफ़र नहीं किया गया था कि महकमा जाती कार्रवाई करें, कोर्ट मार्शल करें या क्या करें। अब वो पूरी उसकी एक तफसील है, फिर तफसील में आगे जाके सब तफसील भी होगी। अब हमीदुर रहमान कमीशन के ऊपर जब वो बातें हुई हैं तो इस पे तो क्या नाम है, मरीम नवाज साहिबा ने भी 4 साल पहले एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट की हुई थी जब वो अपोजिशन में थी। अब कुछ वजाहतें दी जा रही हैं कि ये खान साहब का नज़रिया नहीं है, वो इससे लाइल्म थे ये जो पोस्ट हुई है। आप क्या समझती हैं हमीदुर रहमान कमीशन, उसकी रिपोर्ट, उसके फैक्ट्स और उस पे अमल दरामद ना होना, ये हमें कहाँ तक लेके आया? देखिए, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो ज़ाहिर है कोई भी पढ़ सकता है, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है उस रिपोर्ट की, तो वो यानी इस टाइम पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों दरकार हुई है, तो वो आप का बेसिकली सवाल मैं समझती हूँ ये है कि, और वो उसकी सबसे बेहतर रीज़न जो है वो खान साहब खुद बता सकते होंगे, क्योंकि उन्होंने इट हैज़ ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हिज ट्वीट, और जिसको अब वो ओन भी कर रहे हैं और डिसओन भी कर रहे हैं, लेकिन शायद उसके पीछे एक पर्पस ये था कि वो ही वांटेड टू सेंसिटाइज द पीपल के इस वक्त जो आपका मुल्क है वो एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और इसको दोबारा उसी यानी जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर एप्रीहेंशंस शो की गई, जिन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की गई, उसी फेज़ के अंदर नहीं लेके जाना चाहिए। मैं समझती हूँ इसको इस तरह से देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के हम इसको यानी अदरवाइज हम देखें या इसको परसीव करें, लेकिन बेहतर इसकी इंटरप्रिटेशन जो है उस ट्वीट की वो खान साहब या पीटीआई के स्पोक्स पर्सन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एनीबडी कैन रीड इट एंड एनीबडी कैन कमेंट ऑन इट। आप समझती हैं कि उसी का तसलसल अब तक भी जारी है? मैं इसको इस तरह नहीं मैं लेती कि उसी का तसलसल इस वक्त भी जारी है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं कि वो शायद उसका तसलसल हो, लेकिन इसको ऐसे नहीं, आप इसको इन पर्टिकुलर वे, इन स्पेसिफिक मैनर नहीं आप कह सकते कि ये उसी का तसलसल जारी है। अच्छा, आप सवाद साहिबा क्या समझती हैं कि इद्दत निकाह का जो केस है, सबसे पहला सवाल तो ये उसकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर कि क्या जब समातें हो चुकी, शवाहिद कलमबंद हो चुके, तमाम गवाहान जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हो चुके, एक बार उज़र उठाया जा चुका आदम एतमाद का और उसे रद्द कर दिया गया, फैसला तक महफूज हो गया, तो फैसले के महफूज होने के बाद क्या केस किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है? सबसे पहले तो इसका जवाब, फिर आगे बात करें। जी, वैसे देखें, एथिकली स्पीकिंग नहीं हो सकता। जब एक जज ने सारा केस सुन लिया, उसकी एविडेंस सुन ली, उस केस के सारी आर्गूमेंट सुन लिए और जजमेंट रिजर्व कर ली, तो फिर उस जज के ऊपर लाजिम है कि वो उसका फैसला वही करेगा। ही कैन नॉट ट्रांसफर दैट केस टू एनी अदर जज, ethically भी और legally भी। वो he has to pass an order on that case which he has heard, और जिसकी सारी evidence, सारी क्रॉस, सारा proceedings जो हैं उस जज के सामने हुई हैं। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि अब वो जो केस ट्रांसफ़र हुआ, बहुत सारे लोग अगर उसके अखलाकी पहलू और समाजी पहलू के ऊपर बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़ाती तौर पे लिबरल सोच रखने वाले या प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले वो कहते हैं कि ये ज़ाती मसला है, इसको डिस्कस नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस रियासत को बनाने का आपने तज़किरा किया हो और जो रियासत आपके बेडरूम तक के उसूल बताती हो और आपके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें रहन सहन के उसूल बताती हो, तो फिर ये मामला जो है ये रियासती भी है। आप इस पे क्या नुक्ता नज़र? अच्छा, बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये स्टेट केस नहीं है, ये इट्स प्राइवेट मैटर, और वैसे तो सच्ची बात है ये केस ही नहीं, मैं समझती हूँ कि लीगली स्पीकिंग ये केस भी उस तरह बिल्कुल ऐसे पॉलिटिकल केस है, इसके अंदर कोई लीगलिटी एज सच इन्वॉल्व नहीं है, और ये इन ऑर्डर टू विक्टिमाइज दैट वुमेन ने इस केस को बनाया। और ये मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि हमारे यहाँ अभी तक औरतों को यानी विक्टिमाइजेशन किसी अगर आपने ओपोनेंट्स की करनी है तो उसमें औरतें
شامل ہونا لازمی ہے. دس از این ایلیمنٹ کیونکہ اس کے بغیر سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ آپ اگلی پارٹی کو انسلٹ نہیں کر سکے, یو کی ناٹ یعنی ڈیگریڈ دیم. سو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری پروسیڈنگز جو ہے یہ پولیٹیکل ہے اور اس میں کوئی اسٹیٹ ایشو انوالو نہیں ہے. یہ نہیں, اگر آپ اسے پولیٹیکل سمجھتی ہیں اور لیگل نہیں ہے تو پھر اس کی اب تک چلنے کی وجوہات کیا سمجھتی ہیں؟ اتنے شواہد اس میں ریکارڈ ہوئے, کیس منتقل ہو گیا, جج صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی, وکلا کو نہیں سمجھ آ رہی. وہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ سیاسی کیسز ہم نے دیکھے نہیں ہیں کہ وہ کتنے سال چلتے ہیں, اور یہی عدالتیں وہ چلاتی ہیں کیسز, انہی کی عدالتوں میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی یہیں سے لوگ جو ہیں وہ ایگزونریٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسے چنبے کی بات نہیں ہے. اچھا, آپ جو بات کرتی ہیں چنبے کی بات نہیں, یعنی پیچھے بھی پہلے بھی آپ نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون کرتا ہے. یعنی ہم اگر دیکھیں تو ہم ججز کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ججز نے وہ خطوط لکھے ہیں تو ان پہ پریشر ہے, اور ان کی پروسیڈنگ میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں وہ ان کے اپنے خاندان والے لوگوں کو مشکلات میں لا کے آ رہی ہیں. تو اگر سبھی کی ویڈیوز بن سکتی ہیں, یعنی ہمارے ہاں عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خلاف بول رہا ہے نا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ابھی انہوں نے ہی بندہ ہے تھوڑا جو ہے نا ذرا ٹیسٹر لان واسطے رکھا ہوا. تو اگر آپ لوگ بولتے ہیں تو پھر آپ ان کے بندے ہیں یا پھر آپ لوگوں کی کوئی ویڈیوز ان کے پاس نہیں؟ ابھی تک تو کوئی ویڈیوز نہیں ان کے پاس نکلی ہوں گی, لیکن دیکھیں ہم ویڈیوز کا بھی کیا سینکٹیٹی رہ گئی ہے, کیا اوتھینٹسٹی ہے جب اے آئی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ویڈیوز بنانا از سو ایزی کہ آپ کو پتہ ہے یو کین ناٹ ڈفرینشیٹ ا فیک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو اینڈ اے جینوئن ویڈیو. تو وہاں ویڈیوز کی کیا سینکٹیٹی رہ گئی ہے مجھے بتائیے. یہ بیسکلی یہ بات نہیں ہے, یہ بیسک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی آزادی دیں کہ آپ اس سوسائٹی کو گرو ہونے دیں, آپ اس نیشن کو گرو ہونے دیں. آپ لوگوں کو جب آزاد کرتے ہیں تو اس سے کسی کی اپنی ذات خطرے میں نہیں آتی, اس سے آپ کی سوسائٹیز گرو ہوتی ہیں, آپ کے معاشرے ترقی کرتے ہیں. ہم نے دنیا میں اصول ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے. اس لیے آپ کس کی ویڈیو لے کے آئیں گے, آپ کس کو یعنی ہراس کریں گے, کس کی آواز بند کریں گے, کیسے آپ لوگوں کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ ویسے کریں گے جیسے پنجاب حکومت جو ہے حد کی عزت بالکل لے کے آئی. جی میں بالکل, اب اگر آپ نے اس کا ذکر کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت شیمفل ایکٹ ہے یہ پنجاب حکومت کا کہ انہوں نے وہ جو بل لے کے آئے ہیں یہ انٹروڈیوس انہوں نے کرایا ہے, اور یہ بڑے چیمپئن بنتے تھے فریڈم آف ایکسپریشن کے, فری اسپیچ کے, اور انہوں نے الٹیمیٹلی وہی انہوں نے کیا کہ دیٹ دے ہیو انٹروڈیوس دیٹ بل ان دا اسمبلی. اور اب اس کو ان کے اپنے لوگ بیٹھے جو وکلا ہیں, اس بات کی زیادہ تکلیف ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو وکیل بھی ہیں وہ بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ڈسپائٹ نوئنگ دیٹ کہ وہ غلط چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس بل کو چیلنج ہونا چاہیے, اینڈ جو یہ بیسک آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, اور یہ اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ الٹرا وائرس ٹو دوز رائٹس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ان فیکٹ. اچھا, ایک آخری سوال, خان صاحب کے اوپر تقریباً 200 سے زائد کیسز اب رفتہ رفتہ اگر کم بھی ہوتے رہیں, جس طریقے سے وہ تھانہ رمنا میں, شہزاد ٹاؤن میں, یا مختلف کہیں برریت دیکھنے میں آتی ہے, کسی جگہ پہ ضمانتیں دیکھنے میں آتی ہیں, تو ابھی بھی کوئی 150 سے زائد تو کیسز ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا کیس جس میں خان صاحب پھنس سکتے ہیں, کوئی ایک کیس؟ دیکھیں میں تو نہ جج ہوں اور نہ ہی میں ان کی وکیل ہوں, اس لیے مجھے ان کیسز کی اس طرح سے تفصیل میں رینڈم مجھے پتہ ہے, لیکن میں اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ جاری نہیں کر سکتی, نہ میں اس طرح سے کامنٹ کر سکتی کہ کسی ایک کیس میں خان صاحب جو ہے. چلیں, آپ کو جو لگتا ہو کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا لگتا نہیں ہے, لیکن نتیجہ جو ہے وہ تو جج صاحب نہیں دینا. یہ تو پھر وہی بات آپ میرے منہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ کہاں سے نتائج جو ہیں وہ پولیٹیکل کیسز کے اندر آتے ہیں, تو وہ میرا نہیں خیال کہ آئی کین کامنٹ آن اٹ. ٹھیک, بہت شکریہ سواد رضوی صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. سلامت رہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کی جو جد و جہد ہے وہ سیکرٹری کے عہدے سے اترنے کے بعد بھی خواتین کے لیے جاری و ساری رہے گی, اور اس معاشرے کے اندر ایک مثبت پہلو اجاگر ہوگا. ناظرین, مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.